بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان 4 افراد نے آ کر سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا ہمارے پاس ایک بچھڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس کو ذبح کیا گیا اور بریاں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس لے آئے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مہمانوں نے کہا خوف نہ کرو اے ابراہیم، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، جو اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا یا ویلاتا، یہ کیسی رسوائی ہے، کیا اب مجھ سے بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یقیناً یہ عجیب امر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا اور ولادت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی رفاقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یسوع اور یعقوب رکھے گئے اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کو خاص طور پر بہت زیادہ عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ خدا انہیں طویل عمر، خیر و برکت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ ان کی یہی محبوبیت ان کے بھائی یسوع کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ یسوع نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس فاران چلے جائیں اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموں زاد بہن سے شادی کر لینا۔ چنانچہ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بنواؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے اور اس کا نام بیت ایل رکھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود
موجود ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کروایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر مکمل کر کے اپنے ماموں کے پاس سرزمین فاران میں پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی میرے ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کا رشتہ طے کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے بڑی بیٹی کے ساتھ دوسری بیٹی کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ واضح رہے کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں ہونا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا، پھر توریت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ بات نسخ کے واقع ہونے کی دلیل کافی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل اور کام اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عنایت کی۔ ان کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ اس کے بطن سے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں روبیل پیدا ہوئے، پھر شامون، پھر لاوی اور پھر یہودا پیدا ہوئے۔ پھر اس طرح کی صورتحال سے راحیل کو غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی باندی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس کے ہاں سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام دان رکھا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ اب لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی تو اس سے 2 لڑکے جاد اور حشید پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید 2 بچے پیدا ہوئے جن کے نام اساخر اور رائلون رکھا گیا۔ پھر اس کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیا سے 7 بچے ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ اے اللہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اسے اولاد سے نوازا۔ اس نے ایک شریف النفس اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد فاران میں ہی رہائش پذیر رہی اور وہ اپنی شادی کے بعد بھی 6 سال تک اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اپنے وطن واپس جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا تمہاری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہو میرے مال میں سے مانگ لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکریوں سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ہر سفید اور سیاہ دھبوں والا اور وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہوئی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں جانور بہت سے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے اور آپ اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے کھانا تیار کیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع
الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے پاس واپس آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ارض اسرائیل کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے عاجزی، انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اس کے بعد عہد و پیمان کا واسطہ دیا کہ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر کو دور کر دے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا جو 200 بکریوں، 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈھوں، 30 اونٹوں اور 40 گایوں، 10 بیلوں، 20 گدھوں گدھیوں پر مشتمل تھا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا ہے کہ ان سب کو الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی ان کو سکھا دی کہ جب تم کو عیسو ملے تو وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں جو انہوں نے اپنے سردار عیسو کے لیے بھیجے ہیں۔ اس طرح ہر غلام یہی بات کہے گا، اور یہ بھی کہیے گا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی 2 بیویوں، 2 باندیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر 2 رات کی مسافت پر پیچھے ہو گئے، اور رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ساتھ آ رہے ہیں، بس اپنے بال بچوں سے الگ ہو کر آگے بڑھے۔ جب اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو اس کے لیے 7 دفعہ سجدہ کیا۔ اس وقت یہ طریقہ سلام کرنے کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا، وہ آگے آگے تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بطن سے ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام بن آمین ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ زچگی کے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں افراس میں دفن کیا جسے آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ہاں کنعان کے علاقے میں ایک خبرون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شکم بن جمود سے زمین 100 بکریوں کے عوض خریدی، وہاں اپنا گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنوایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فاران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک بیماری کے نتیجہ میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن کیا جو انہوں نے خود خریدی تھی۔